معزز ناظرین، پیغمبر اسلام نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو دعوت کی راہ میں مختلف چیلنجز سامنے آئے، جن میں اسلاموفوبیا کی سوچ سب سے بڑا چیلنج تھا۔ اس کے لیے اسلام مخالفین نے مختلف تدابیر اختیار کیں اور پیغمبر اسلام نے حکمت و مصلحت کے ساتھ ان کی تدابیر کا مقابلہ کیا۔ موجودہ دور میں بھی دشمنان اسلام اپنے اہداف کے حصول کے لیے اسلام کے خلاف علمی میدان استعمال کرتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کی چھان بین کے بعد ان موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں جو عام فہم نہ ہوں، تاکہ ان پر اعتراضات کے ذریعے سے اسلام کی دعوت کو روکا جا سکے۔ ان موضوعات میں پیغمبر اسلام کے نکاح، تعدد ازواج، زنا کی سزا، مرتد کی سزا، پردے کا حکم، گوشت خوری، حلال و حرام کا تصور شامل ہیں۔ لیکن جب ان موضوعات پر مسلمانوں کی جانب سے علمی، تحقیقی اور مدلل جواب دیے گئے تو پھر اسلام کی ایسی تصویر پیش کی جاتی ہے کہ جس سے ایک خوف کی فضا قائم ہو جائے اور عوام الناس اسلام کی دعوت قبول کرنے کی بجائے اس سے خوف کا شکار ہو جائیں اور ان کے دل میں نفرت اور کراہیت کے جذبات جنم لیں، تاکہ اسلام کی دعوت پیچھے رہ جائے اور مسلمان اپنے اوپر لگائے گئے دہشت گردی اور شدت پسندی کے الزامات کی صفائی دینے میں مصروف ہو جائیں۔ اسلام سے خوف کی بنا پر اختیار کیے جانے والا یہ طریقہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا گیا تو پیغمبر اسلام کے خلاف بھی ایسی ہی تدابیر اختیار کی گئی تھی۔